بیٹا آج ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان انڈر کانسٹیٹیوشن 1973 جو وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ 1973 کا جو آئین پارلیمانی نظام حکومت اس کے تحت اپنایا گیا، اور پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ تمام حکومت کا محور ہوتا ہے، پوری انتظامی مشینری اس کے گرد گھومتی ہے، وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ جیسے کہ ہم نے پارلیمانی نظام حکومت میں پڑھا کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت میں فرق ہوتا ہے۔ سربراہ مملکت کوئی صدر یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں صدر ہے، وہ آئینی سربراہ ہے، صرف وہ رسمی اختیارات اس کے پاس ہیں، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ تو پاکستان کے آئین جب پاکستان کا آئین بنایا گیا تو اس میں وزیر اعظم پارلیمانی نظام حکومت میں وزیر اعظم تمام اختیارات کا مالک تھا، لیکن بعد میں مارشاء اللہ جولائی 1977 کو 5 جولائی جب لگا تو پھر آئین میں 8ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کے اختیارات کو کم کر کے صدر کے اختیارات، دونوں کے اختیارات میں وہ توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 8ویں ترمیم کے تحت صدر جو ہے وہ تمام اختیارات اس کے پاس تھے۔ خصوصی طور پر 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اختیار اس کے پاس آ گیا، اور وہ اس اختیار کو 1988 سے لے کر 1996 تک 4 مرتبہ استعمال کیا اور اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا۔ تو بعد میں یہ اختیار اس کا ختم کیا گیا 1997 میں 13ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کے پاس اختیارات چلے گئے، سوابی دیا گیا، صدر کے ختم ہو گئے۔ لیکن بعد میں 12 اکتوبر 1999 کا مارشاء اللہ لگا، اور پھر 17ویں ترمیم کے تحت ایک مرتبہ پھر صدر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد اب وزیر اعظم جو ہے وہ سر اختیارات اس کے پاس چلے گئے ہیں، اور آئین جو ہے اپنی سابقہ جو 1970 کا آئین اصل حالت میں اس کو نافذ کیا گیا۔ تو اس آئین میں بیٹا وزیر اعظم جو ہے پر انتظامیہ کا سربراہ ہے، تو وزیر اعظم کے بارے میں اس کی حیثیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم بننے کے لیے جو شرائط ہیں، تو وزیر اعظم کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو، قومی اسمبلی کا رکن ہو، اور نظریہ پاکستان پر مکمل یقین رکھتا ہو، نبی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، کسی منافعت پر شعبے پر وہ فائز نہ ہو۔ تو وزیر اعظم بننے کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹا قومی اسمبلی کا الیکشن کے 21ویں دن، جیسے پہلے بھی 21 دن کے بعد اجلاس قومی اسمبلی کو بلایا جائے گا، اس سے پہلے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر انتخاب کے بعد وزیر اعظم کا چناؤ کیا جائے گا، اور جس کو ایوان کے اندر ممبران کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوگا اسے بطور قائد ایوان منتخب کیا جائے گا، اور جو قائد ایوان ہوگا اس کو صدر پاکستان وزارت عظمیٰ کا قلم دان اس کے سپرد کریں گے، اور وزیر اعظم جو اپنے عہدے کا حلف جو ہے صدر پاکستان کے سامنے اٹھائے گا۔ اس کی حلف کی جو عبارت ہے آئین کے شروع 3 باب میں درج ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلم خاتم النبیین مانتا ہوں، وزیر پاکستان پر کامل یقین رکھتا ہوں، اور پاکستان کوئی ایسا کام نہیں کرے اس پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کسی قسم کا پاکستان کو گزن پہنچے۔ اس اپنے جو عہدے اس میں وہ پاکستان کی سالمی کی جگہ تھی، اور اس کی ہر طرح سے رازداری جو رکھنے کے اصول کو وہ اس کا وہ حلف اٹھائے گا۔ تو وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد وہ اپنی کابینہ کو تشکیل دے گا، تو کابینہ تشکیل دیتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ سینٹ سے 1/4 فل کابینہ جتنے گزر آئے ہوں گے، کم ان کا 1/4 جو ہے وہ ہوگا سینٹ سے، باقی قومی اسمبلی سے لیے جائیں گے، لیکن پارلیمنٹ کی کل تعداد جو اس کا جو کابینہ وہ 11% سے زیادہ نہ ہو۔ اور وزیر اعظم کسی آدمی کو ایسے جو قومی اسمبلی کا رکن نہ ہو اس کو اپنی کابینہ میں لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ اسمبلی کا رکن اس کو منتخب ہونا پڑے گا۔
وزیر اعظم کیا ہوتا ہے کہ بیٹا میعاد نہیں ہے، اگرچہ قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال ہے، لیکن وزیر اعظم اس وقت اپنے عہدے پر فائز رہے گا جب تک اس اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل رہے گا۔ قومی اسمبلی کو 20% اراکین اگر اسپیکر کو درخواست دیتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک، مطلب عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے، اس کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے عدم اعتماد کی تحریک لا کر۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 20% ارکان جو اسپیکر کو اپلیکیشن دیں، اپلیکیشن موصول ہونے کے بعد زیادہ کم از کم 7 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ اکثریت کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف اس کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑے گا۔ اگر اب وہ نہیں ہوتا تو پھر 6 ماہ تک اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لایا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے وزیر اعظم جو ہے وہ اس کی مدت کی میعاد مقرر نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کو باقاعدہ قید ایوان ہوتا ہے، اس کو مراعات حاصل ہیں، ایوان کے اندر اس کو دوسرے ممبران سے ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اکثریتی پارٹی کا لیڈر بھی ہے، قید ایوان بھی ہے، قائد عوام بھی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نہ صرف قائد ایوان ہے بلکہ وہ قومی قائد بھی ہے، پوری قوم اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جتنے بھی قومی اہمیت کے مسائل ہیں ان پر وزیر اعظم کی رائے کو بڑی فوقیت دی جاتی ہے، بڑی رائے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے قومی قائد ہونے کی حیثیت سے۔ وزیر اعظم کو باقاعدہ سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جاتی ہے، اس کے پاس پھول دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اپنا استعفیٰ اگر دینا چاہے تو وہ صدر کو دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے عدم موجودگی میں قائم مقام وزیر اعظم کوئی بھی سینئر کابینہ کا رکن ہے اس کو وزیر اعظم اپنا قائم مقام وزیر اعظم مقرر کر سکتا ہے۔ اگر وزیر اعظم چھٹی پر جاتا ہے، اگر دورے پر جاتا ہے جیسے تو یہ اگر بیٹا وزیر اعظم کے اختیارات تو فرائض کا جائزہ لیتے ہیں، تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم جو ہے تمام اختیارات کا مالک ہے، پوری انتظامی مشینری اس کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی مثال ہے ستاروں میں جیسے چاند ہے اس طرح کی، اور وہ کابینہ کے محراب کا کلیدی پتھر ہے۔ کابینہ کا سربراہ ہے، وہ حکومت کا سربراہ ہے، اس طریقے سے اس کو کابینہ کا سربراہ ہونے کے ذریعے سے پورے ملک کا نظم و نسق وہ کابینہ کے ذریعے چلاتا ہے۔ کابینہ میں اس کو خاص مقام ہوتا ہے، مقام حاصل ہوتا ہے، وہ کابینہ کا سربراہ ہے۔ اپنی کابینہ میں وہ کسی آدمی کو لے سکتا ہے، نکال سکتا ہے، کابینہ سے مشاورت ضرور کرتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کی رائے کو اس کی مرضی کو لگانے کا حاصل ہوتا ہے۔ انتظامی اختیارات ہیں بیٹا اس کو تمام ملک کا انتظام جیسے کیا کچھ کرتا ہے، انتظامی ہیڈ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، اپنی کابینہ کے ذریعے وہ نظام چلاتا ہے، انتظامی سر انجام دیتا ہے۔ قانون ساز کے اختیارات ہیں، تو اسی پارٹی کا سربراہ ہے، اس کی پارٹی جو ہے برسر اقتدار ہوتی ہے، تو اکثر مسودات جو ہیں وہ حکومتی پارٹی کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسودہ کوئی بھی قانون سازی کے لیے پیش کیا جاتا ہے، وزیر اعظم کی مرضی رائے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مالیاتی اختیارات ہیں، سالانہ بجٹ جو ملک کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس میں اگر حکومت کو ناکام ہو جائے تو حکومت کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جو نیا ٹیکس لگتا ہے، کسی پہلے سے جو مروجہ ٹیکس میں کمی کرنی ہے تو وہ پارلیمنٹ کرتی ہے، اور اس میں وزیر خزانہ جو کابینہ کا رکن وزیر اور مغربی ساتھی ہوتا ہے جو ان سے مشاورت کرتا ہے، تو اس کو تمام اختیارات جو ہیں مالیاتی اختیارات اس کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے اس کو خارجہ اختیارات ہیں، خارجہ امور، خارجہ پالیسی بنانا اس کے لیے وزیر خارجہ اس کی کابینہ کا رکن ہوتا ہے، وہ اس سے مشاورت کرتا ہے۔ دوسرے ممالک میں جو سفیر ہوتے ہیں ان کا تقرر اگر صدر پاکستان کرتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنا، خارجہ پالیسی بنانا، کن خطوط پر خارجہ پالیسی تشکیل دینی، ان تمام میں وزیر اعظم جو ہے اس کی رائے کو ملکوں سے خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کو جو ہے وہ دفاع کے متعلق اختیارات ہیں۔ مسلح افواج کے تینوں سربراہان
بری بری ہوائی فوج کے سربراہ کا تقرر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر اگرچہ صدر پاکستان کرتا ہے لیکن وزیر اعظم کی مشاورت سے۔ اس طرح دوسرے صوبوں کے اندر جو گورنر ہیں چاروں صوبوں کے اندر وہ صدر کرتا ہے لیکن وزیر اعظم کی مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ اس طرح جتنے بھی اور ادارے ہیں جن میں فیڈرل ہاؤس کمیشن کے اراکین ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، الیکشن کمشنر پاکستان ہے، اسلامی کونسل کے اراکین ہیں، قومی اقتصادی کونسل ہے، ان سب جو ہے وزیر اعظم کی مشاورت سے کرتا ہے۔ قراراتی اختیارات وزیر اعظم کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا وزیر اعظم جو ہے وہ آزادات کی تقسیم، جتنے بھی اعلیٰ فوجی سول آزادات ہیں ان کی تقسیم اگرچہ صدر پاکستان کرتا ہے لیکن وزیر اعظم کے مشورے سے وزیر اعظم اس کو چاہے گا اس کو ملیں گے۔ عوامی فلاح و بہبود بیٹا یہ وزیر اعظم کا فرض ہے۔ تو وزیر اعظم پوری قوم کا ایک رہنما ہے، پوری قوم کا لیڈر ہے، اس ناطے سے عوامی فلاح و بہبود، تمام ملک کی تمام شہریوں کی بہتری اس کے پیش نظر ہوتی ہے تو ایسے اقدامات کرے حکومت جس سے عام آدمی جو ہے اس کو ریلیف ملے، اس کے مسائل حل ہوں۔ ایک فلاحی ریاست جو ہے اس کی طرف ملک کو گامزن کرنے میں وزیر اعظم کا بڑا کردار ہے۔ اس میں فلاحی یا بہبود کو پیش نظر رکھنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو بیٹا وزیر اعظم کا اختیارات و فرائض، اس میں نے دیکھا ہم جائزہ لیتے ہیں ان کی حیثیت کا، تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے بتایا بیٹا کہ وزیر اعظم جو ہے پارلیمان نظام حکومت کے اندر وہ حکومت کا سربراہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے اگر اس کو پارٹی کو واضح حیثیت حاصل ہو تو پھر وزیر اعظم جو ہے بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر جیسے کہ مخلوط حکومت ہو تو اس میں تھوڑا سا وزیر اعظم جو ہے وہ اس لحاظ سے اتنا طاقتور نہیں ہوتا اتنا اگر واضح حیثیت ایک پارٹی کی حکومت، اس پارٹی کی حکومت، اس پارٹی کا وزیر اعظم اس پارٹی کو جو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت حاصل ہے پھر وزیر اعظم زیادہ طاقتور ہے۔ تو بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس دفتر کے عین کے تحت وزیر اعظم حیثیت اور اس کے اختیارات۔